اگر واقعی مسئلہ ہے، بیماری ہے، لوگ تو پوچھ ہی رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں، بیوی کو پتہ ہے شوہر بیمار ہے، اس کو میڈیکلی طور پہ مسئلہ ہے، معاملہ ہی اس کا خراب ہوا ہوا ہے، یا بیوی میں مسئلہ ہے جس طرح آپ نے کہا پاس نہیں آنے دے رہی ہیں، کوئی اور اس طرح کے مسئلے ہیں میڈیکلی طور پہ جو ڈر ہے ان کا، یا جو بھی بیماریوں کی ٹرم سائیکولوجیکل چلتی ہے ہیں، یا فزیکل ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے، کس کو بتائے وہ جا کے، اور کہاں سے وہ مسئلہ حل کرائے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شوہر کو ہم پہلے مشورہ دیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں تو شوہر کی ماں جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور شوہر کہتا ہے یہ مجھ پہ الزام لگا نہیں رہی ہے. شوہر تبھی قبول کرے گا نا، سوال میرا وہیں پہ ہے کہ وہ کس کے پاس جائے. تو آپ کہیں کہ پہلے وہ شوہر سے بات کرے اور شوہر پھر یہ کرے. ہاں کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں کو آپس میں بات کرنی پڑے گی. الائن ہونا سب پڑے سے گا. پہلے دونوں کو آپس میں بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس بات کو باہر نکالے آپس میں بات کرنے سے پہلے تو یہ نامناسب بات ہے. لیکن ہمارے ہاں باہر ہی نکالا جاتا ہے. وہ شوہر سے اس لیے نہیں بات کرتی کہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں بات کرتی کہ کہیں غصہ نہ کر جائے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہے پہلے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ماں کہیں سے اس کی ماں سے بات کرتی ہے، اس کی ماں پھر اس کے باپ سے بات کرتی ہے، اور اس کا باپ پھر اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے. یہ سرکل چلتا ہے. اور تب تک معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. جی اگر اس میں خراب ہونا ہے تو اس کے بیسٹ طریقہ میرے نزدیک یہ ہے کہ شوہر اور بیوی جب اس طرح کی چیز ہو جائے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر گئے ہیں، تو آپ دونوں کو سمپلی جا کے اپنا ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. اور اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو وہی آپ والی بات کہ پھر اللہ پہ پھر اسباب لے کوئی مسئلہ نہیں. آئی وی ایف ہیں اور طریقہ کار ہے، آپ وہ اسباب بھی لیں. اگر اس سے بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اب اللہ کی رضا ہے، دونوں میں کوئی پرابلم نہیں. میرے بڑے بھائی کی ماشاءاللہ پہلا جو بچہ ہے وہ 10 سال بعد ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، جب آنا تھا اس نے وہ تب آیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ان کو ماشاءاللہ 3 اولادیں دیں، اور بلکہ ان کے جو تیسرا ان کا جو بچہ ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں 2018 کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، کہ اتنا لیٹ وہ آیا، جب جس ایج میں لوگ کہتے ہیں. دوسرا کب آیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ پہلا بچہ 10 سال بعد تھا، اچھا، دوسرا 14 سال بعد شادی کے. ٹھیک ہے، 4 سال بعد، 4 سال بعد، اور پھر تیسرا جو ہے وہ بہت ہی لیٹ ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو اب وہ بندہ یہ کہے گا، جس پہ بھابھی کی بھی ایج ظاہرہ زیادہ ہے، سارا بندہ کہ یار اس ایج میں اللہ نے جب دینے ہیں تو جس مرضی ایج میں دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے کام ہے نا. سبحان الحمد للہ. ٹھیک ہے، سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نہ یہی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یار میرے بھائی نے کوئی ظلم کیا ہو، یا کسی نے کہا ہو، یا میری والدہ نے کہا ہو، یا ہم نے کہا ہو یار تم کیا کر رہی ہو، یہ کیا ہے، کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے، نہ اللہ نے ان کو ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے ان کی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو پورا گھر بھرپور دے دیا. وہ جو بات ہے کہ ہمارے استاد جی کا تھا، ہمارے استاد جی کا 18 سال بعد ہوا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پڑھاتے تھے مدرسے میں، اور بخاری شیخ الحدیث تھے، پڑھاتے تھے، تو 18 سال بعد ان کی اولاد ہوئی. تو مطلب یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا. اچھا وہ انہوں نے ایفرٹس کی، انہوں نے اپنے ٹیسٹ بھی کرائے، سب کچھ کلیئر تھا، ہر چیز تھی، اس کے بعد بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں یار. نہیں، میں سوال میرا پھر وہیں پہ آ گیا ہے کہ مسئلہ ہے، نکل آیا مسئلہ. ٹھیک ہے، اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کس طریقے سے شوہر کو بتائے، یا شوہر کی والدہ کو بتائے، کس کو بتائے؟ شوہر کو بتانا چاہیے ڈائریکٹلی. شوہر اور بیوی کی بات درمیان کی بات ٹھیک ہے. ہے، شوہر کو بتا دیا. اب میرا شوہر تو کا خیال آگے ہے سے دونوں کیا؟ سائڈوں کے والدین کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، پہلے یہ چپ کر کے جائیں، جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا کرائیں. ہاں، تو اس میں یہی ہے کہ بھائی اپنے بند کمرے کے جو مسائل ہیں آپ کے، وہ حتی الوسع آپ کو آخری اسٹیج تک جا کے بھی، ہاں اگر حل نہیں ہو رہے، آپ نے بڑی کوشش کر لی، 2 مہینے 4 مہینے آپ نے اپنی کوشش کر لی ہر لحاظ سے، نہیں حل ہو رہے، ٹھیک ہے، پھر کسی بڑے کو انوالو کرنا وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن ہم پہلی دفعہ میں ہی انوالو کر لیتے ہیں تو وہ مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر اس میں مسئلہ ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یا اگر لڑکی میں مسئلہ ہے تو وہ اس کو ڈائریکٹلی یا تو جو ہے نا وہ کسی سے اگر اس کے کاؤنسلنگ کروانی ہے وہ کروا لے، یا کسی کے جو ہے نا وہ میڈیکلی مسائل ہیں تو اپنا خود جا کے اس میں دونوں میرا چیک یہ اپ کروا خیال ہے لیں. کہ جو لڑکے کی ماں سے بات ہونی ہے نا، وہ لڑکے کو جب سارا کچھ آپ کے ٹیسٹ ہو جائے، سب پتہ چل جائے، تو وہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ خود اس طریقے سے بتائے کہ جس میں اس کی بیوی اگر لیٹ سے اس کی فالٹ ہے تب بھی، اور اگر اس کے میں کوئی فالٹ یعنی اس کی فالٹ سے مطلب اس کے اندر کوئی ایشو کمی ہے تب بھی، اور اس میں نہیں بھی ہے کمی تب بھی وہ لیٹ ڈاؤن نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اگر اس عورت نے اپنی ساس کو بتایا تو پھر وہاں سے ایک اور کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی. بالکل ایسا. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یعنی جس میں مسئلہ ہے وہ بتا دے، نہیں وہ خود بتائے نا. کیوں؟ نہیں
ہاں دیکھیں اس کے اندر اگر لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر ڈس فنکشننگ ہو سکتی ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ اور مسائل ہو سکتے ہیں, رچنس نہیں ہوتی کئی دفعہ, کئی دفعہ رچنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. اور وہ اچھا بعض دفعہ جو ہے وہ ایک مسکنسیپشنز بھی ہیں اس سلسلے میں کہ یہ پتہ نہیں یہ مسئلہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, جیسے پری میچور ایجیکولیشن ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ انفٹ ہوں فار دس. ٹھیک ہے, لیکن بس لوگ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اگر جنرلی کوئی مسئلہ ہے تو دونوں کو پہلے سب سے پہلے آپس میں بات کرنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ اس کو فیس کریں. یہ بزدلی ہے, کاوڈنس ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی کسی کمزوری کو کسی دوسرے پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ لڑکے بندے میں جو ہے نا وہ کمزوری ہے وہ جو ہے نا عورت کے اوپر ڈال دیتا ہے. اور میرا عورت میں کوئی مسئلہ ہے وہ جو ہے نا دونوں صورتوں میں مرد کو ہی اپنے ماں باپ سے بھی, ایون میں سمجھتا ہوں لڑکی کے ماں باپ سے بھی جب بات کرنی ہو مرد کو کرنی چاہیے. قوام ہے نا بھائی, قوام ہے. ہاں, لیڈ رول اس کا کرتے ہوئے. دوسری چیز یہ کہ خاندان والوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ بھائی ان کو ٹھیک ہے ایک دفعہ بات ہو گئی نا تو پھر ایک بندہ ہی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ کرے اور بات چیت کرے کہ یار ٹھیک ہے چلو اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا فلاں جگہ سے چیک اپ کروانا ہے تو اس طریقے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دونوں بھی بار بار جو ہے نا وہ یہ نہ کریں کہ یار تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے میری وجہ سے, یعنی آپس میں ان کی اس طریقے سے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں ان چیزوں کا نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ چیزیں بیماری ہوتی ہیں. اب بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ انسان کا اپنا فالٹ نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی, یا آپ میں یہ مسئلہ ہے آپ کا جو ہے نا یہ مسئلہ چلے گا مسلسل, یا یہ تقریباً کو 5-7 سال بھی لے سکتا ہے علاج کے لیے, تو ٹھیک ہے اس میں علاج کروائیں, شروع کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں اس طریقے سے نہیں کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اچھا اس میں اب اگلا ایک سوال اس کے ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اب اگر نہیں ہو رہا تھا نا معاملہ, ظاہر سی بات ہے عورت کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر تو اولاد ہو جاتی ہے تو مرد اپنے کام پہ گیا ہوا ہے, عورت اس کو پالنے کے لیے ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے. اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہی, سارا دن فارغ ہے. اب اس کو کس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ ہاں ان اینی کیس, یعنی وہ چاہے اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے ہے یا مرد کی کسی کمزوری کی وجہ سے, ان اینی کیس ٹائم یوٹیلائز پروڈکٹیولی کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس دین کی لرننگ جو ہے دونوں سائڈس پہ کم ہے. ایک اپرچونٹی ہے کہ جی اچھا اب آپ نے کوئی ڈگری تو نہیں پرسو کر رہے, تو آپ جو ہے نا کچھ زندگی گزارنے کے اسلامی اصول ہیں ان کو سیکھ لیں. قرآن ہے تو اس کی تفسیر ہے, کوئی حدیث کا کورس ہے, کوئی آن لائن کورسز بے تحاشا اویلیبل ہیں, ان کے کورسز جو ہے نا وہ کیے جا سکتے ہیں, جس میں آپ کو یہ آپ اور ایسے ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سیکھیں, دین سیکھیں, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اس سچویشن سے گزرنا آسان ہوگا. اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں پروڈکٹیولی. میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں, اگر ہم نا کیونکہ یہ میں پریکٹیکلی چیزیں فیس کرتا ہوں جب میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی ہم سارا وقت تو بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے سر. میں کہا یار ٹھیک ہے نہ پڑھیں, آپ بے شک ایک آیت پڑھیں دن کی, اس آیت کو سمجھ لیں, اس آیت کو امپلیمنٹ کر لیں. اس کے علاوہ آپ کو کیا پڑھنے کا شوق ہے؟ ایک وہ کہنے لگی جی مجھے وہ کیا نام ہے, کوئی وہ ناولز ہیں وہ جو آج کل اسلامک ناولز کے رائٹرز ہیں, کوئی احمد کر کے کچھ نام ہے, جو بھی اس طرح رائٹرز کے نامز ہیں. ٹھیک ہے, تو جی میں اس کے بڑے مجھے شوق سے پڑھتی ہوں. میں نے کہا وہ پڑھ لو یار. ایک کہنے لگی کہ جی مجھے فکشن پڑھنے کا شوق ہے. میں نے کہا تھوڑا وہ پڑھ لو, جب بریک لینی ہو یہ کر لو. ایک کہنے لگی مجھے وہ ڈرامہ جو ہے وہ ٹرکش وہ دیکھنا ہے. میں کہا جو تمہیں لگے تمہیں ارطغرل دیکھنا ہے تو تم دیکھ لو یار, بٹ اپنے لیکن یہ دیکھو کہ کیا وہ ٹائم پروڈکٹیو ہو رہا ہے یا نہیں. تم اس ٹائم کو کتنا پروڈکٹیو کر سکتی ہو کہ وہ چیزیں دیکھو جو تمہیں مینٹلی تمہارے ہارمونلس کو بھی اور تمہیں نارملائز رکھیں. اگر تم وہ ڈرامے دیکھ رہی ہو جن میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ساس بہو دشمن, ٹھیک ہے, یا لڑائی جھگڑے, تو تم تو الٹے اپنے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہو. اس کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے نا ڈراموں میں, ناول میں, اس طرح کی چیزوں میں آپ نا ورچویلٹی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن اور ریئل لائف جو ہے نا آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. کہانی ہے نا, ساری کہانی ہے, ٹھیک ہے, کہانیوں میں وہی چیز سکھائیں گے. لیکن اس میں پتہ بات کیا ہے, بات یہ ہے, میں کیوں یہ چیز کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے کہا نا بزی رکھنا ہے. بیسٹ ایڈوائس میری ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آن لائن بزنس شروع کر لو. ٹھیک ہے, ایسا کر لیں. ہاں تو ٹھیک ہے, یہ والا اچھا مشورہ ہے. ایڈوائس ہم سے لے لیں سر, ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. سب سے مین کام جو انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, دین کو سیکھیں. اور دین کو سیکھنا صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف ترجمہ سیکھنا نہیں ہے. اس کا بھائی جو 8 سالہ کورس ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے. اگر آپ وہی کرنا شروع کر دیں تو آپ کے 8 سال ایسے نکل جاتے ہیں. اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی 8 سے 10 مضامین ہیں جو آپ کو ہر کلاس میں پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ چلو 2 سال کا کوئی کورس 8 سال کا نہیں کرنا، آپ نے 2 سال کا کر لیں، الہدا کا کر لیں، النور کا کر لیں. اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے ہیں ٹھیک ہے جو کروا رہے ہیں. آپ کے آس پاس بہت سے ادارے ہوں گے وہ کروا رہے ہوں گے. آن لائن آج کل بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں، ان سے پڑھ لیں. سبات والے سبات انسٹیٹیوٹ بھی لیکن وہ کرا نہیں رہے، مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. انہیں کرا رہے ہیں. اچھا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے آپ کریں. دوسرے نمبر پر آپ نے آن لائن بزنس کا آئیڈیا دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں وہ اپنی اگر اسکلز اس نے بڑھانی ہیں تو اپنی سلائی کڑھائی سیکھے بھائی. اپنے بچوں کے لیے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کھانا پکانا، کوکنگ کے کورس سیکھ لے، اس کو کروانا شروع کر دے. پڑھی لکھی ہے تو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دے محلے کے بچوں کو. مطلب بہت ساری مصروفیات.